اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آرڈرز آف کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی بات کر رہے تھے اور بات جارو کی تھی آرڈر 21 ایگزیکیوشن آف ڈگری اینڈ آرڈرز پہ۔ سب سے پہلے بات آتی ہے کائنڈس، کون کون سی اقسام ہیں ڈگری کی۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ رقم کی ادائیگی کی ڈگری کے اندر سادہ سمپل مارٹگیج کی ڈگری بھی شامل ہے، کیونکہ سمپل مارٹگیج میں جائیداد کا قبضہ مارٹگیجی کو نہیں دیا جاتا، بلکہ رقم لینے والا مارٹگیجر ذاتی اور شخصی طور پر رقم کی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اور اس بات کی وہ تحریری طور پر یقین دہانی بھی پیش کرتا ہے کہ اگر وہ مارٹگیج کی بنیاد پر حاصل شدہ رقم یا لائبلٹی کو ادا نہیں کرتا تو پھر مارٹگیجی کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ سول کوڈ کی معرفت مارٹگیج پراپرٹی کو فروخت کر کے مارٹگیج منی کو حاصل کر لے۔ یعنی پہلی قسم جو ہے وہ ڈگری کی کسی رقم کی ادائیگی کے لیے ہے، اور دوسری نوعیت کی ڈگریاں ہوتی ہیں کسی غیر منقولہ جائیداد کا قبضہ دینے کی ڈگریاں، اور اس نوعیت کی ڈگری کی مثال ریڈیمپشن آف مارٹگیج کی ڈگری یا سقوط ریڈیمپشن کی ڈگری ہے۔ اور اسی طرح تیسری قسم کی جو ڈگری ہے وہ روپیہ اور غیر منقولہ جائیداد کے علاوہ کسی دوسری جائیداد کو حاصل کرنے کی ڈگری ہے، یعنی اس نوعیت میں وہ ڈگری شامل ہوتی ہے جس کا تعلق رقم کے علاوہ کسی موویبل پراپرٹی سے متعلقہ بھی ہوتا ہے، کہ اس میں روپے کے علاوہ اور اموبل پراپرٹی کے علاوہ موویبل پراپرٹی کی حوالے سے بھی ڈگری جاری کی گئی ہوتی ہے۔ اور چوتھی نوعیت کی جو ڈگری ہے وہ روپے کی ادائیگی کے علاوہ کسی دوسرے مخصوص کام کرنے کی ہدایت یا کسی مخصوص کام کو نہ کرنے کی ہدایت کی ڈگری ہے، اور اس حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ڈگری فار اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے تعمیل مختص کی ڈگری کو، یعنی یہی نوعیت کی ڈگری ہوتی ہے، کیونکہ اس ڈگری کے ذریعے متعلقہ فریق کو متنازع معاہدے کی تکمیل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی اس کو کوئی کام کرنے کے لیے ڈگری جاری کی گئی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک قابل عمل ہو، ان آرڈرز اینڈ رولز جو کہ آرڈر 21 CPC 1908 میں ایگزیکیوشن آف ڈگری کے لیے متعین کیے گئے ہیں، عدالت کے قابل تعمیل احکامات پر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً یعنی ایسے ایگزیکیوٹیبل آرڈرز کے اوپر بھی ایگزیکیوشن آف ڈگری کے احکامات جو آرڈر 21 میں دیے گئے ہیں انہی کو اپلائی ہوتے ہیں۔ مثلاً اس رقم کی واپسی کا حکم جو غلطی سے عدالت سے حاصل کر لی گئی ہے تو یہ ایگزیکیوٹیبل آرڈر ہے عدالت کا، اور یہ بالکل اسی طرح ہی اس کو ایگزیکیوٹ کروایا جا سکتا ہے جس طرح سے ایک ڈگری کو ایگزیکیوٹ کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد معاملہ ہے ایگزیکیوشن آف ڈگری کے پروسیجر کا۔ صاحب، جب سول کورٹ کسی پارٹی کے حق میں ڈگری یا ایگزیکیوٹیبل آرڈر جاری کرتی ہے تو کامیاب فریق کے سامنے اس ڈگری یا اس ایگزیکیوٹیبل آرڈر کی ایگزیکیوشن کا مسئلہ آتا ہے، اور دراصل یہی سے اس کامیاب ہونے والی پارٹی کی اصل مشکلات کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ قانون جو ہے کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں
ڈگری کی ایگزیکیوشن کے لیے جو آرڈر 21 کے مختلف رولز متعین کیے گئے ہیں، اگرچہ ان کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ججمنٹ جو ڈگری ہولڈر ہے وہ اپنی ڈگری کی ایگزیکیوشن آسانی سے کروا سکے، لیکن وہیں پر بنیادی طور پر ان CPC 1908 کے آرڈرز کے اندر اس بات کا بھی خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ کوئی ڈگری ہولڈر ان قواعد کا جو کہ CPC 1908 واضح کرتی ہے ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے یا ایگزیکیوٹیبل آرڈرز کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے، ان کا بے جا استعمال نہ کوئی ججمنٹ جو ڈگری ہولڈر ہے وہ نہ کر سکے، بے جا استعمال نہ کر سکے۔ لہٰذا کسی بددیانت ججمنٹ ڈیٹر کے لیے ڈگری کی تعمیل میں اس طرح ان معاملات کے ان لکوناز کو استعمال کرتے ہوئے ڈگری کی ایگزیکیوشن کے اندر رکاوٹیں پیش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ایزی ہے۔ اور ایک بددیانت ججمنٹ ڈیٹر CPC 1908 کے قواعد کے تحت مختلف نوعیت کے اعتراضات اٹھا کر ڈگری کی تعمیل میں ایگزیکیوشن میں بے جا تاخیر کا باعث بنتا رہتا ہے۔ مثلا کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی سیکشن 47 کے تحت بہت سی نوعیت کے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، اور صاحب یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سا اعتراض سیکشن 47 CPC 1908 کے ایمبٹ میں آتا ہے اور کون سا اعتراض سیکشن 47 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے ایمبٹ میں نہیں آتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ مثل مشہور ہے کہ اس سے ہر کام لیا جا سکتا ہے، سیکشن 47 سے CPC 1908 یہ بڑا لکونہ سے بھرپور، اعتراضات سے بھرپور ایک بہت بڑا ڈیفنس ہے ایک ججمنٹ ڈیٹر کے لیے کہ سیکشن 47 سے ہم اعتراضات اٹھاتے ہوئے اس سے ہر کام لیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس پر بیٹھ نہیں سکتے۔ یعنی سیکشن 47 بطور ایک بددیانت ججمنٹ ڈیٹر کے ہمارے بڑے کام آتی ہے صحیح۔ اور جب ہم ججمنٹ ڈیٹر ہوتے ہیں کسی ایگزیکیوشن پروسیڈنگز میں تو پھر سیکشن 47 CPC 1908 کا بلا ہو بڑے سے اعتراضات دے دیتی ہے، اور اتنے زیادہ لکوناز ہمارے آگے رکھ دیتی ہے، اتنی زیادہ ڈشز سامنے ہوتی ہے کراسز کی، اعتراضات کی، کہ جہاں سے مرضی اٹھا لیں، جہاں سے مرضی کھیلیں آپ۔ لیکن جو ڈگری ہولڈر ہے وہ تو ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اور صاحب ڈگری کی ایگزیکیوشن کے سلسلے میں جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان میں سے اکثر اعتراضات قانونی نوعیت کے ہوتے ہیں، یا ان اعتراضات کا زیادہ تر تعلق پروسیجر سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ اعتراضات خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ڈگری کی ایگزیکیوشن کے طریقہ کار سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ اعتراضات بیہودہ اور وقت کا ضیاع اور لغو بھی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثریت اسی قسم کے اعتراضات کی ہوتی ہے بطور بددیانت ججمنٹ ڈیٹر، ہم عام طور پہ یہی کرتے ہیں، تو دین بھی ججمنٹ ڈیٹر کا مقصد تو پورا ہو جاتا ہے۔ ڈگری کی ایگزیکیوشن میں جو ڈگری ہولڈر ہے وہ اتنا ذلیل و خوار ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ، کیونکہ ججمنٹ ڈیٹر کے اعتراضات کی وجہ سے ڈگری کی تعمیل میں بے جا تاخیر ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات اس تاخیر کی وجہ سے جو ڈگری ہولڈر ہوتا ہے وہ اس ڈگری کے فروٹ سے، اس کے ثمرات سے محروم ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ کتا کم کھڑے پا لیا، ڈگری لے کے ذلیل و خوار ہو گئے، اور اس کی تمام مقدمہ بازی جو ہے ڈگری ہولڈر کی وہ بے مقصد ہو جاتی ہے۔
اسی وجہ سے پاکستان بننے سے پہلے پریوی کونسل نے ایک فیصلے میں یہ تاکید اس وقت بھی کی تھی کہ ڈگری کی تعمیل کے سلسلے میں جو اعتراضات کیے جائیں انہیں جس قدر سرسری طور پر اور جس قدر جلدی ممکن ہو ان کا فیصلہ کر دینا چاہیے. اور اسی قسم کی ڈائریکشنز جو ہیں بہت سے دوسرے فیصلوں میں بھی کی گئی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ عدالت اس بات کی ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ ڈگری کی تعمیل کے سلسلے میں جو اعتراضات ایک ججمنٹ ڈائٹر کرتا ہے وہ انتہائی عجلت سے ان کا اعتراضات کا فیصلہ کر دے، تاکہ ججمنٹ ڈائٹر کو اس میں تاخیر کرنے کا موقع نہ مل سکے. یہ بنیادی طور پہ اصل ڈگری ہولڈر کی پریشانی تو شروع ہوتی ہے جب صاحب اس کے ہاتھ میں ڈگری ہوتی ہے اور اس کی ایگزیکیوشن مسئلہ آ جاتا ہے، اور پھر سیکشن 47 سی پی سی 1908 زندہ باد، اور ایسی کمال سی پی سی 1908 میں ججمنٹ ڈائٹر کی فیور میں یہ سیکشن ہے کہ ہم جہاں سے مرضی اٹھا کے، یعنی میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم اس کو جدھر سے مرضی استعمال کر سکتے ہیں. سیکشن 47 صرف ایک بات ہے، ہم اس پہ بیٹھ نہیں سکتے، باقی جہاں سے مرضی استعمال کریں. اس کے بعد بات آ جاتی ہے پیمنٹ آف ڈگریز کے حوالے سے. اس پہ انشاءاللہ ہم دوبارہ اگلے سیشن میں بیٹھتے ہیں. آپ بور ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.